السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہی ہے۔ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی موت سے پیچھا چھڑا نہیں سکتا، ہر ایک کو وقت مقررہ پر موت آنی ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، موت کے آنے سے پہلے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ خود ہم اپنا جائزہ لے لیں تو پتہ چلے گا، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اگر ہم زمین کے اندر جو لوہے کے بنکر بنے ہوئے ہوں اس میں جا کر چھپ جائیں، پناہ لے لیں، جب بھی موت آنی ہے۔ پہاڑوں میں بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لیں اور سوچ لیں کہ شاید یہاں موت کا فرشتہ نہ آئے گا، یہ ہماری خام خیالی ہوگی، یہ زندگی کا دھوکہ ہوگا، وہاں بھی موت آنی ہے تو آ کر ہی رہے گی، نہ ہم وہاں موت سے بچ سکتے ہیں، نہ اپنے محلوں میں بچ سکتے ہیں، نہ اپنے بنکروں میں موت سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، وہ وقت اگر آ گیا تو ہم میں سے ہر ایک کو یہاں سے رخصت ہونا ہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر کسی کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے، آخری وقت، اب نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک ساتھ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اس زندگی کے ایک ایک پل کا حساب ہم اللہ کی بارگاہ میں دینا ہی ہے۔ اگر ہم نے یہاں اپنی زندگی کو اچھا گزار لیا، گناہوں سے بچ بچا کے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں رکھ کر زندگی گزار لیا، آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ وہاں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے ہماری یہاں سے زندگی کو اللہ رب الجلال کے احکامات کو پسے خوش ڈال کے بھلا دیا اور بس گناہوں پہ، اپنی خواہشات پہ اور برائیوں کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے، تو وہاں سوائے بربادی کی کچھ اور ہاتھ نہیں آئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بستر پہ کروٹ پلٹ رہی ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے تم بستر پہ کروٹ پلٹ رہی ہو، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کیا بات ہے؟ اگر آج کے دور میں ہم کو نیند نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل لے کے فحش چیزیں، غیر غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں کس طرح برباد ہو رہی ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، اس لیے کہ شیطان نے بڑا آسان کر دیا۔ اب کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا دوسری غیر غلط ویب سائٹس ہوں، یہ سارے ویب سائٹس میں شیطان نے آسان کر کے رکھ دیا ہے
تم چاہو تو اس راستے کو اپنا لو اور بربادی کی طرف چلے جاؤ، اگر چاہو تو صحابہ کی زندگی اور تمہارے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اور جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی یہاں سے تشریف لے گئے اور کامیاب و کامران ہوئے، تم بھی اس طرح کامیاب و کامران ہو۔ حضرت امام شافعی نے پوچھا باپ سے، بیٹی کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر کروٹیں بدل بدل کے سو رہی ہو، پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹی امام کی بیٹی تھی، بیٹی نے کہا ابو بات یہ ہے کہ جب اس طرف کروٹ لیٹ کے سوتی ہوں تو ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ کہیں اس پل میں میری موت نہ آ جائے، اور میں سوچے سوچے اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب اٹھ کر کھڑی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت شروع کر دو اور نماز پڑھتی رہوں، حالت میں اللہ رب الجلال سے جاری ہوں۔ اس تصور سے مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر نیند نہیں آتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور نیند نہیں آتی تھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ جی ہاں، آج بھی اگر ہم کو کوئی تکلیف ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، تو قرآن لے پڑھیں۔ یہ ہے کہ ذکر کرتے رہیں، اگر نہیں ہے تو درود پڑھتے رہیں، نہیں ہے تو نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ رب الجلال سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب الجلال نے قرآن میں اتنی باتیں ہم کو سمجھا کے رکھا ہے، اگر ایک ایک چیز کو ہم سمجھتے جائیں گے، یاد رکھیں، اس لیے کہ قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، اوروں نے قرآن میں تحقیق کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب الجلال پورا اجر عطا کریں گے تمہاری زندگی کے نیک اعمال کے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب ذرے کی میں تحقیق کر رہا تھا تفسیر میں کہ ذرہ کسے کہتے ہیں، تو حضرات مفسرین اکرام نے ذرے کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ذرہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ حصہ اس کے بعد ہم تقسیم نہیں کر سکتے، یعنی اتنی چھوٹی چیز جسے ہم تقسیم نہیں کر سکتے، دو حصوں میں نہیں، اب اس سے آگے اس کی تقسیم ممکن نہیں ہے، تو اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب الجلال نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے ذرے کے برابر بھی وہ حصہ جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اتنا باریک اتنا چھوٹا جسے دیکھا نہیں جا سکتا، مائکروسکوپ میں بھی دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا ذرہ، اگر اتنا برابر بھی تمہارے اعمال میں نیکی ہے تو اس کو قیامت کے دن تم دیکھ سکو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تمہارے اعمال میں اگر شر بھی ہو اور وہ ذرے کے برابر بھی ہو، وہ بھی تم دیکھو گے قیامت کے دن، چھوٹ نہیں پائے گا کوئی چیز۔ ہاں، یہاں دنیا میں ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے ساری چیزوں کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں یہاں اچھے طریقے سے جی لیا، ہاں اللہ کو ڈر کر زندگی گزار لیا، تو وہاں کا ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیا، لے کے مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک بڑی جگہ ہے جہاں گڑھے ہیں، گڑھوں میں کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ پتہ ہے کہ کن کی کھوپڑیاں ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے
جو کبھی اپنے بالوں میں تیل لگا کے زیب و زینت اپنا رکھتے تھے۔ اگر ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ یہ وہ کھوپڑیاں ہیں شاید اس میں عورتوں کی بھی ہوں گی جو اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں لگایا کرتے تھے، لیکن دیکھو آج ان کی حالت کیا ہوئی ہے، کیسے پڑے ہوئے کہ ان کی کھوپڑیاں سمجھ میں بھی نہیں آتے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ دن ایسا ہی ہم پر بھی آئے گا کہ ہماری بھی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، دیکھنے والے دیکھتے چلے جائیں گے۔ جب بھی ہم قبرستان جاتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، السلام علیک یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا خلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ سلام ہو قبروں میں آرام کرنے والوں، تم پر سلامتی ہو، مسلمان بھی ہیں مومن بھی ہیں، آپ ہم سے پہلے آگے آ کے قبروں میں آرام کر رہے ہو، ہم بھی پیچھے پیچھے آپ کی قبروں میں آ کے آرام کریں گے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَاللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ سے آ کر مل جائیں گے۔ ہم یہ احساس دلاتے ہیں اپنے آپ میں کہ یہ زندگی ہم جو گزار رہے ہیں بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر جو دنیوی زندگی ہے۔ ہاں موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ فاتح، اتنی بڑی دنیا کو اس نے فتح کر لیا تھا، عراق میں پہنچا تو جو زخم لگا ہوا تھا ملتان میں وہ اتنا گہرا ہو گیا کہ اب موت کے آثار نظر آنے لگے۔ ساتھیوں کو پکار کے کہنے لگا، ارے میری یہ پوری دولت لے لو، میری ساری جائیداد لے لو، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ لے لو، میری زندگی کے کچھ اور مہینے یا کچھ اور پل دے دو، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر جاؤں، اس لیے کہ موت یہاں اجنبی ملک میں آ رہی ہے۔ موت جب آ جائے گی کوئی اس سے پیچھا چھڑا نہیں سکتا۔ ہاں جب موت آئے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک میں بھی روئی لگائی ہوئی ہے، کان میں بھی روئی رکھی ہوئی ہے، انگوٹھوں کو بھی باندھ دیا گیا ہے، ہاتھوں کو بھی سیدھا کر دیا گیا ہے، اب کچھ کر نہیں سکتا، تختے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ تختہ جسے کبھی چاہتا نہیں، انسان تو اپنی زندگی میں تخت کو چاہتا تھا، کرسی کو چاہتا تھا، اور ایک انسان دوڑ لگا رہا ہے کہ مجھے تخت مل جائے، مجھے کرسی مل جائے۔ اس تختے کی طرف آگے بڑھنے کی کبھی فکر ہی نہیں ہوئی۔ ایک نہ ایک دن اس تختے پہ ایسا لیٹا رہے گا کہ اب تک خود غسل کر رہا تھا، جمعہ کبھی غسل کیا اور بھی غسل کیا، لیکن ابھی اس غسل کو خود اپنے ہاتھ سے نہیں سکتا، مجبور پڑا ہے تختے پہ، پیر بھی ہلا نہیں سکتا، ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا، اگر مکھی بیٹھی ہوئی ہو تو مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر اگر انسان سوچنے سے مجبور ہو جائے کہ یہ حالت مجھ پر بھی آئے گی، آج یہ لیٹا ہوا ہے، کل اسی تختے پہ میں لیٹوں گا، میں کیوں حرام کاری کروں، میں کیوں زنا کے اڈوں پہ جاؤں، میں کیوں شراب پیوں، میں کیوں جوا کھیلوں، میں کیوں کسی پہ ظلم کروں، میں کیوں کسی کا مال ہڑپوں، میں کیوں کسی کے اوپر زیادتی کروں۔ اگر یہ تصور آ جائے کہ اس تختے پر مجھے بھی ایک نہ ایک دن لیٹنا ہی ہے۔ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا سارے دکان بند ہو گئی، اب جب سب سے پہلا دکان کھولا تو شراب کا دکان کھولا، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی خمار لگی ہوئی ہے شراب خریدنے کے، پاگل سے ہو گئے ہیں۔ یا میرے اللہ، مجھے بہت شرم آتی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہوئے کہ وہ آباد جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی شراب ایسے پیتے ہیں جیسے کہ پانی پی رہے ہیں۔ کیا شراب حرام نہیں ہے؟
شراب ایسے پیتے ہیں جیسے کہ پانی پی رہے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، بعض لوگ اس میں سے وہ ہوں گے جن کے منہ سے کستوری اور مشک کی خوشبو نکل رہی ہوگی اور پورے علاقے کو اور پورے حصے کو وہ خوشبو احاطہ کی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے اس طرح کی خوشبو مہک رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج اللہ کے جلال نے ان کے منہ سے کستوری اور مشک کی خوشبو مٹکا رہے۔ اگر آج ہم موقع ہے دنیا میں جو بھی قرآن ہم کو یاد ہے، اگر ذکر ہے یاد ہے تو پڑھتے جائے، نہیں گانے نہیں، غیر غلط چیزیں زبان سے نکالنا نہیں، دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں زبان سے نکالنا نہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو یاد کر لیا اور قرآن کی تلاوت ہم نے کر لیا، جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے منہ سے مشک اور کستوری کی خوشبو مہک رہی ہوگی۔ کہ جب وقت ہے ہم اسے سمجھ لیں اور سمجھ کے ہم اس پر عمل کر لیں تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ جس تختے پہ ہم پڑے ہوئے ہوں گے اس تختے پہ نہلانے کے لیے کوئی اور آئے گا۔ خود کے بیٹے سے ہم پوچھیں کہ بیٹے باپ کو ذرا نہلا دیں، بیٹی سے کہیں بیٹی تو اپنی ماں کو نہلا دے، بیٹی کہے گی کہ میں اپنی ماں کو نہلا نہیں سکتی اس لیے کہ مجھے نہلانا ہی نہیں آتا۔ بیٹے سے کہیں باپ کو نہلا دے تو بیٹا کہتا ہے کہ مجھے نہلانا نہیں آتا، جاؤ رفتار کو بلا کے لے کے آتے۔ باپ کو بھی غسل دینے کے لیے بیٹا تیار نہیں۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ ابھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی اپنے باپ کو جائیداد سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو بیٹا اور بیٹی جائیداد سے بے دخل کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ صاحب نے کہا کیا کرے، بیٹے پہ بھی دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، بیٹی پہ بھی دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، پوری جائیداد باپ نے اپنے نام کر رکھا ہے، اب ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو اس وجہ سے باپ کو رستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلین بھی کر دی جاتی ہے، ہمارا حصہ نہیں دے رہے، ہم تو سڑک پہ چھوڑ دیا۔ کہاں دنیا جا رہی ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کا جو رشتہ تھا، آپ نے کیسے رشتے نبھا کے دکھایا، اور بیٹیوں کے ساتھ آپ نے جو رشتہ نبھا کے دکھایا۔ ایک بیٹی کا انتقال ہوگا، ایک اور بیٹی کو عثمان کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کے اخلاق ایسے ہیں کہ اگر یہ بیٹی بھی انتقال ہو جاتی اور بھی میرے پاس بیٹیاں ہوتی تو اس کا بھی نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتے۔ ارے اخلاق ایسے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے گواہی دیا کہ کس طرف ہم چل رہے ہیں۔ دولت یہ سب کچھ ہے، یاد رکھیں یہ خلے کھا جائیں گے، یہ دولت دڑی کی دڑی رہ جائے گی، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ ساری چمکنے والی چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ وہ ماں، وہ بیٹی جو اب تک زیور پہن پہن کے گھوم رہی تھی اور لوگوں کو دکھا رہی تھی، اس تختے پہ
پڑی ہوئی ہوگی، اگر اس کے گلے میں ہار ہو اور اس کے کانوں میں کان کی بالیاں ہو اور اس کے ناک میں تارا ہو، کہیں گی عورتیں آ کے کہ دیکھو اس کے گلے میں زیور ہے، اسے نکال لو، اس کے ہاتھوں میں جو سونے کے بنگلیاں ہیں اسے اب نکال لو، اور اس کے کان میں جو بالیاں ہیں اسے نکال لو، اس کی ناک میں جو تارا ہے اسے نکال لو۔ اب یہاں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بس یہ جیسے پیدا ہوئی تھی کچھ نہیں تھا اس کے بدن میں، اسی طرح آج خبر کی بڑی بھی جائے گی، اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے، اس کے ساتھ ایسا ہی وقت آئے گا، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں، جتنی دولت کمائی تھی وہ ساری دولت نہیں چھوڑ کے جانا ہے، ہم نے پوری دولت اپنے نام پہ بنا کے رکھا تھا، موت آ گئی، اب وہ وارثین لڑ رہے کہ مجھے وہ حصہ ملنا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، آپس میں لڑ کے رہیں گے۔ ہم تو یہاں سے چلے، وہی ہم پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، سب اپنی اپنی سوچ میں پڑا ہوا ہے، کوئی یاسین پڑھ کے ہم کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی اولاد کو ہم نے پیدا کیا، ایسی اولاد کو ہم نے بنایا، اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے، چونکہ حالات بہت ہی مقدر ہوتے جا رہے ہیں، بہت ہی مقتدر ہوتے جا رہے ہیں، کاش کہ ہم ان حالات کو سمجھیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، کل لوہن علیہا فان، ہاں اگر باقی رہے گی کوئی ذات اللہ کے جلال وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے، ہر چیز تباہ ہوگی۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے ایسے اٹھیں گے جیسے بارش کے وقت میں وہ موڑ نکل آتے ہیں، ابھی یہ فتنہ ختم نہیں، دوسرا فتنہ، ایک فتنہ ختم نہیں، ایک اور فتنہ، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے، یہ گستاخی دوسری گستاخی، وہاں نہیں یہاں نہیں، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ فتنہ کبھی وہ فتنے، یا اللہ یا اللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھے، کہیں ہم ان فتنوں میں گر نہ جائیں، کہیں ہم ان فتنوں میں پڑ نہ جائیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان نہ چھن جائے، اور ہم بھی کہیں اللہ ذو الجلال کی بارگاہ میں ایمان کے بغیر حاضر نہ ہو جائے، اللہ اس حالت سے ہماری حفاظت کرے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم متوجہ ہوں اللہ کی طرف، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ وہ محبوب نبی جنہوں نے آخری وقت میں بھی فرشتے سے کہا تھا، جب فرشتے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کے رکھا ہے کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے، حضرت اسرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے حکم دے کے رکھا ہے کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اجازت لے کے جانا، سلام کر کے جانا، اور اگر میرا محبوب آنا چاہے تو لے کے آنا، اگر میرا محبوب نہ آئے تو چھوڑ کے آنا۔ یا رسول اللہ وہ یہ زمین پر کوئی ایسا شخص اب تک نہیں ملا جس کے لیے میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا تھا، وقت آپ کی حفاظت، اللہ نے یہ حکم دے کے رکھا۔ جب موت کے فرشتے نے پوچھا تھا آپ آنا پسند کریں گے یہاں رہنا پسند کریں گے، حضرت جبرائیل امین کی طرف سے دیکھ کے فرمایا جبرائیل جاؤ رب سے پوچھ کے آؤ کہ میرے گزر جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، میرے منتقل ہونے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، پوچھ کیا آخری وقت میں کس کی فکر فرمائی، امت کی فکر فرمائی، وہ محبوب نبی
اپنی بیٹی فاطمہ کی فکر نہیں فرمائی، اپنے نواب حسن حسین کی فکر نہیں فرمائی، اپنے داماد علی کی فکر نہیں فرمائی، اپنے داماد عثمان کی فکر نہیں فرمائی، رضی اللہ عنہا وعنہم، فکر فرمائی تو امت کی فکر فرمائی۔ آج اگر ہم اپنے دل سے اللہ کا ڈر نکال کے جس پہ چاہے ظلم اٹھائیں، جس کا مال چاہے غبن کر لیں، چھین لیں، قبضہ کر لیں، جن کی جائیداد ہڑپ لیں، ظلمن چھین لیں، بہنوں کا حق ادا کیے بغیر رہ جائے، دولت کام نہیں آئے گی، چلے جائے گی، رہ جائے گی، ہم کو جا کے زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کرے یہ جو فکر، یہ تڑپ میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، وہ تڑپ ہم میں سے ہر ایک بھی محسوس کرے۔ اللہ رب ذوالجلال کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیوستہ ہو جائے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین باتوں کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن آئی ڈی میں ناموں میں اگر کوئی غلطیاں ہوں، یا یہ ہے کہ اگر نام ہی آپ کا اندراج نہ ہو تو ایسی صورت میں موقع ہے 17 تاریخ آپ کی تاریخ ہے، اس وقت تک آپ الیکشن آئی ڈی بنوا سکتے ہیں، درست کروا سکتے ہیں۔ یہ سارے دستاویز بہت ضروری ہیں۔ بہت سارے احباب آج بھی ہیں جو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، چھوڑو ہم تو کئی سالوں سے آ رہے ہیں، کیا ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ ہمارا مالک ہے، کفیل ہے، کوئی اب تک پوچھا نہیں، آگے بھی کوئی پوچھے گا نہیں۔ وقت صحیح نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور ایسے ہی مساجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے ذمہ داری عطا کیا ہے، جیسے آپ اپنے گھروں کے ڈاکومنٹ صحیح رکھتے ہیں، سارے اسپیلنگ صحیح کرتے ہیں، ایسے ہی مسجد کے سارے ڈاکومنٹ صحیح رکھیں، کاغذات صحیح رکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یتیموں کی جگہ کو ناجائز قبضہ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر سے کیا فرمایا تھا؟ معلوم کرو اس کی قیمت کیا ہے بازار کی، معلوم کیا گیا تو ابو بکر صدیق سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر یہ یتیموں کی جگہ ہے، اسے دگنی قیمت دے کے زمین مسجد کے لیے خریدنا۔ آپ نے دگنی قیمت ادا کر کے مسجد نبوی کی زمین کو خریدا تھا۔ مساجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پورے کاغذات صحیح رکھیں، ٹیکس برابر پے کرتے رہیں، اور سارے کنیکشنز کو صحیح طریقے سے رکھیں۔ چوری کا کریں، یہ چوری کی کوئی چیز مسجد کے لیے درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ارے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ان ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اللہ رب الجلال ان باتوں کو مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین پاکن کی، اللہ کا شکر ہے اس مشکل وقت میں بھی، جبکہ بہت سارے وہ احباب جن کی تنخواہیں آگے ہو گئی ہیں، اور بعض وہ احباب جو مجھ سے آگے ذکر کرتے ہیں کہ ان کی پوری تنخواہیں کمپنی نے دینا بند کر دیا ہے۔ اب تک تو زندگی چل رہی تھی ایسے ویسے، اب کیا کریں، بھیک مانگنے بھی شرم آتی ہے۔ اب تک تو اچھا ہی رہے تھے، جب بھیک مانگنے شرم آ رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ ان سب کے حق میں دعا کریں، اللہ رب الجلال ہر ایک انسان کی مدد فرمائے، کوئی بھوکا نہ سوئے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، حرام رزق سے محفوظ فرمائے۔ مسجد کی ضرورتوں میں ماشاءاللہ آپ البتیاں چادروں میں ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ایک مشکل وقت ہے جامع مسجد ٹرسٹ بھی گزر رہا ہے، کیونکہ یہاں کا بڑا عملہ، بہت سارے اساتذہ، ان کی تنخواہ بھی ٹرسٹ دے نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ سارے خزانے خالی ہو چکے ہیں، آدھی تنخواہ دینے پہ مجبور ہو گیا ہے۔
جبکہ ٹرسٹ کے ذمہ داروں کی خواہش ہے کہ ہمارے ان ٹیچروں کی پوری تنخواہ دیں، عربی مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ کی پوری تنخواہ دیں، اگر پیسے ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بند مٹھیاں چادروں میں ڈال کے نہ جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کی مراد کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال ہمارے دینے کو قبول فرما کر ہمارے اولاد کو آفات کی حفاظت فرمائے، جو بیماری ہو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل مخصوص سے پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔